کھلونے اور بس کھلونے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی کھلونے جمع کرنا رہ گیا ہے۔ ابھی کل ہی اسے اپنی سالگرہ پر ڈھیر سارے کھلونے ملے تھے۔ یہ کھلونے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہا، مگر اس کا جی نہیں بھرا۔ سونے سے پہلے اس نے تمام کھلونے اپنے پلنگ کے قریب رکھی ہوئی ایک میز پر سجائے اور سو گیا۔ اسے تو خواب میں بھی کھلونے نظر آتے ہوں گے۔ اماں بھی نے فراز کو دیکھ کر کہا، ہمارا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا۔ فراز کے ابو نے سوتے ہوئے فراز کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ فراز زبیری صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ایک ننھی سی بہن تھی، ماریا، مگر ماریا ابھی بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اسے ابھی غوں غاں کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ تھا۔ زبیری صاحب ایک غیر ملکی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اچھی تنخواہ، لاتعداد سہولتیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ فراز کی خوشی کی خاطر اس کی ہر فرمائش کیوں نہ پورا کرتے۔ ہر ماہ سب سے پہلے وہ فراز کے لیے کھلونے خریدتے، اس کے بعد گھر کی کوئی چیز خریدی جاتی۔ فراز کا چھوٹا سا کمرہ کھلونوں سے بھر گیا۔ شاید ہی کوئی کھلونا ایسا ہو جو فراز کے لیے نہ خریدا گیا ہو۔ اسکول میں فراز کا سب سے اچھا دوست دانش تھا۔ ان دونوں کی دوستی ضرب المثل بن گئی تھی۔ عین ممکن ہے اس دوستی کی وجہ کھلونے ہوں۔ دانش بھی فراز کی طرح کھلونے کا بے حد شوقین تھا، مگر ان دونوں کے کھلونوں میں بس اتنا فرق تھا کہ فراز کھلونے خریدا کرتا تھا، جبکہ دانش اپنی ضرورت کے کھلونے گھر کی بیکار چیزوں کی مدد سے خود ہی بنا لیا کرتا۔ دانش کھلونے خریدنا چاہتا بھی تو کیسے خریدتا؟ اس کے ابو ایک اسکول میں معمولی تنخواہ پر ملازم تھے۔ کہنے کو تو وہ استاد تھے، مگر استاد کو پیسے ہی کتنے ملتے ہیں جو وہ زندگی کی دوسری ضرورتوں کے علاوہ بچوں کے لیے کھلونے بھی خرید سکے۔ یہ تو اس کی سگڑ ماں کا کمال تھا کہ جس نے بہت چھوٹی عمر میں دانش کو طرح طرح کے کھلونے بنانا سکھا دیے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھلونے بنانے کا شوق تو دانش کی گھٹی میں ایسے پڑ گیا تھا کہ اب تو اسے بازار کے کھلونے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ اس نے ماچس کی خالی ڈبیوں سے ایک بہت بڑا محل بنا لیا تھا۔ کپڑے کی کترنوں اور بٹنوں کی مدد سے اس نے طرح طرح کے جانور بنا رکھے تھے۔ دیا سلائی کے پھول اور انڈے کے کھلونے چھوٹی سی عمر میں اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا پتہ دیتے تھے۔ دانش کے گھر کوئی بھی مہمان آتا، وہ دانش کی ذہانت اور اس کے کھلونوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ دانش اور فراز کی مس اکثر کہا کرتی تھی کہ دیکھنا، ہماری کلاس کے یہ دونوں بچے بڑے ہو کر انجینئر بنیں گے۔ اس پر دانش اور فراز دونوں یک زبان جواب دیتے، انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ دانش اور فراز یوں تو اچھے دوست تھے، مگر گزشتہ چند روز سے فراز میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اکثر دانش کو اس کی غربت کا طعنہ دینے لگا یا اس کی غربت کے حوالے سے کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات کہہ جاتا جو کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے ننھے سے دل میں پیوست ہو جاتی، مگر وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہتا، اس لیے کہ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ ایک روز ایسی ہی کسی بات پر اس کا دل بہت دکھا اور وہ گھر آ کر بہت دیر تک روتا رہا، مگر پھر ماں کی باتوں نے جیسے اس کے زخموں پر مرہم سا رکھ دیا ہو۔ ماں بہت دیر تک دانش کو ان بڑے لوگوں کے قصے سناتی رہی جو غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے، مگر اپنے عزم و ہمت سے انہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ دانش نے ماں کی بات کاٹ کر پوچھا، ماں، امریکہ کا صدر ابراہیم لنکن بھی تو غریب ہی تھا نا؟ ہاں، وہ تو بہت غریب تھا، ہم سے بھی کہیں غریب۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑھتا اور مٹکے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر کوئلے کی مدد سے لکھا کرتا تھا، مگر وہ کبھی مایوس نہیں ہوا اور پھر ایک دن امریکہ کا صدر بن گیا۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر دانش کا دل بڑا ہو جاتا۔ اب تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ فراز یا دوسرے لڑکوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر پڑھے گا، محنت کرے گا اور ایک دن بڑا آدمی بن کر سب کو حیرت میں ڈال دے گا۔ فراز نے دانش کے تعلقات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے، مگر اس میں دانش کا کیا قصور؟ خود فراز کی عادتیں ہی اتنی بگڑ چکی تھیں کہ لا محالہ یہ تعلقات کشیدہ تو ہونا ہی تھے۔
فراز پڑھنے لکھنے میں ایسا برا نہ تھا، بس یہ روپے پیسے کا کھیل اس کے دماغ میں ایسا آ بسا کہ کسی غریب کو تو وہ خاطر بھی نہیں لاتا، خصوصاً دانش تو آئے دن اس کی تلخ اور زہریلی باتوں کا نشانہ بنتا، مگر اس کے باوجود خاموش رہتا۔ دانش اور فراز دونوں اب ہائی اسکول کی 8ویں جماعت پاس کر چکے تھے، مگر ان کی کشیدگی میں ذرا برابر فرق نہ آیا تھا، بلکہ یہ اس وقت اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گئی جب ایک غیر ملکی ثقافتی مرکز کے زیر اہتمام بچوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش میں دانش اور فراز دونوں کی چیزیں رکھی گئیں، مگر فراز کے کھلونے کوئی انعام حاصل نہ کر سکے، جبکہ دانش کی بنائی ہوئی چیزیں اول قرار دی گئیں۔ فراز کی موجودگی میں نہ صرف دانش کے لیے اول انعام کا اعلان ہوا، بلکہ مہمان خصوصی نے تالیوں کے شور میں اس کے سینے پر گولڈ میڈل سجایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اخبار کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کا جمع غفیر ان کے گرد جمع ہو گیا۔ فراز کے سامنے دانش کی اس غیر معمولی پذیرائی نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا۔ فراز کی مخالفت اب مخالفت کی بجائے نفرت اور دشمنی کی شکل اختیار کر گئی۔ فراز دانش کو ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، مگر دانش اب ایسی باتوں کا عادی ہو گیا تھا، وہ سنی انسنی کر دیتا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ دانش کا خیال تھا کہ شاید اسکول کے بعد کالج میں ان دونوں کا ساتھ نہ رہے، اس طرح کالج میں جا کر اس بدتمیز لڑکے سے نجات مل جائے گی، مگر کالج میں انٹر کے بعد جب دانش کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوا تو فراز وہاں بھی کسی آسیب کی طرح اس کے سر پر موجود تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یونیورسٹی میں ان دونوں کا داخلہ الیکٹریکل کے شعبے میں ہوا تھا اور یہ ایک ہی کلاس روم میں بیٹھا کرتے تھے۔ اذیت کے 4 سال مزید گزارنا ہوں گے، اس تصور سے ہی دانش کانپ جاتا تھا۔ یوں بھی اب فراز اسکول والا فراز تو نہیں تھا، اس کے گرد آوارہ لڑکوں کا ایک گروہ ہر وقت موجود رہتا۔ فراز اپنے گمراہ دوستوں کو اپنی اصل قوت سمجھ کر مزید سرکش ہوتا جاتا۔ دانش نے بارہا کوشش کی کہ کسی طرح فراز سے اس کی صلح ہو جائے تاکہ یہ دیرینہ دشمنی ختم ہو اور دانش سکون سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر سکے، مگر فراز تو کسی زندی بچے کی طرح اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دانش کو تنگ کرتے رہنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ انجینئرنگ کے دوسرے سال تک پہنچتے پہنچتے دانش اپنی ذہانت کے باعث بہت سی ایسی چیزیں بنا چکا تھا جو یونیورسٹی اور محلے کے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا چکی تھی۔ کم وولٹیج سے چلنے والے پنکھے، پانی بھرنے کے لیے خود بخود چلنے اور بند ہونے والی موٹر، چوری کے ممکنہ خطرے کو بھانپنے والا سائرن اور تار کے بغیر 1 انچ کا چھوٹا سا مگر طاقتور انٹینا، اس کی ایسی ایجادیں تھیں جس پر وہ اور اس کے گھر والے بجا طور پر فخر کرتے تھے۔ فراز کھلونے کھیلنے والا بچہ نہیں رہا تھا، وہ بڑا ہو چکا تھا، مگر اس کے مشاغل بڑے عجیب و غریب تھے۔ دن بھر ڈرائیونگ کرنا اور پیسے اڑانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب لڑکوں سے نفرت کا اظہار کر کے نہ جانے کیوں اسے راحت سی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی ان تمام خامیوں کے باوجود حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے رزلٹ اب بھی اچھے آ رہے تھے۔ دانش ایک روز اپنی سائیکل میں چھوٹا سا انجن فٹ کر کے یونیورسٹی لایا تو اس کی عجیب و غریب سائیکل سب نے شوق سے دیکھی اور تعریف کی، مگر یہ سائیکل فراز کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر فراز نے اپنی تیز رفتار کار سے دانش کی سائیکل کو ایسی ٹکر ماری کہ سائیکل تو تباہ ہو گئی، مگر خود دانش بھی کئی ہفتے بستر سے نہ اٹھ سکا۔ وہ تو شکر ہوا کہ بات خراشوں اور چند زخموں تک محدود رہی، خدا نخواستہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا تو عمر بھر کی معذوری بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس بات پر یونیورسٹی میں خاصا وویلا مچا، مگر ہونا کیا تھا، کچھ دنوں تک یہ بات بھی پرانی ہو گئی۔ دانش اور اس کی امی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے، کچھ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ نکار خانے میں طوطی کی آواز کب کسی نے سنی۔ خدا خدا کر کے انجینئرنگ کے 4 سال ہو گئے۔ سالانہ امتحان دیتے ہوئے دانش کو دوہری خوشی ہو رہی تھی۔ ایک خوشی تو اس کی تھی کہ اس کی تیاری اچھی ہوئی ہے اور وہ یقیناً پہلی پوزیشن حاصل کر لے گا، اور شاید اس سے بھی بڑی خوشی فراز کی دشمنی سے نجات حاصل کرنے کی تھی۔ سچ مچ یہ خوشی تو بہت بڑی تھی۔
امتحان ختم ہو گئے، صرف وائوا باقی تھا۔ وائوا کالج اور یونیورسٹی میں ایسے امتحان کو کہتے ہیں جس میں سوال و جواب کا سلسلہ تحریری نہیں، زبانی ہوتا ہے۔ وائوا میں ہر طالب علم کو انجینئرنگ کا ایک تجرباتی ماڈل اور اس کے متعلق تحقیقی رپورٹ بھی جمع کروانی تھی، مگر وائوا سے ٹھیک ایک ہفتے قبل فراز کے والد ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ یقیناً یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس ناگہانی موت نے فراز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دانش نے تعزیت کے لیے فراز کے گھر جانے سے پہلے 100 بار سوچا، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر ماں کے سمجھانے پر دانش فراز کے ہاں چلا گیا۔ بہت سے لوگ خود فراز کو حوصلہ دے رہے تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اسے اپنے ابو کے یوں بچھڑ جانے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اس کی آہیں اور سسکیاں کم ہوئیں تو وہ امتحان کا ذکر لے بیٹھا۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ وہ وائوا نہ دے سکا تو فیل ہو جائے گا۔ اس بار تو فراز نے بھی محنت بہت کی تھی۔ اپنے نامکمل ماڈل، ادھوری تحقیقی رپورٹ اور وائوا نہ دے سکنے کا غم بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگلے روز وائوا کے متعلقہ استاد پروفیسر عرفان صاحب کو ایک خط موصول ہوا۔ خط میں لکھا تھا: والد کے انتقال نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنا ماڈل اور تحقیقی رپورٹ جمع کروا رہا ہوں، لیکن شاید وائوا نہ دے سکوں۔ میرے حالات کے پیش نظر مجھے پاس کر دیا جائے تو میرا مستقبل تاریک ہونے سے بچ جائے گا۔ میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا، فراز۔ خط کے مضمون سے فراز کی مجبوری عیاں تھی۔ چند روز بعد بی اے کے نتائج کا اعلان ہوا تو یونیورسٹی کا ہر لڑکا دم بخود رہ گیا۔ فراز نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس سے بھی زیادہ ایک اہم خبر جو اخبارات کا موضوع بنی رہی وہ یہ تھی: جامعہ انجینئرنگ کے طالب علم فراز نے اپنی بجلی پیدا کرنے والا پنکھا ایجاد کر کے برقیات کی دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کر دیا۔ اخبارات میں اس ایجاد کی تفصیلات آ رہی تھیں۔ اس ایجاد میں حیرت اور دلچسپی کے کئی اور پہلو بھی تھے۔ ملک بھر کے لوگ فراز کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ مبارکباد کے خطوط آ رہے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ کی پیشکش ہونے لگی۔ چند روز بعد یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں فراز کو گولڈ میڈل دیا جانا تھا۔ اس تقریب میں صوبے کے گورنر یونیورسٹی کے چانسلر ہونے کے ناطے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کا آغاز ہوا تو فراز کی اس اہم ایجاد کے بارے میں اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ فراز نے مائک پر آ کر بولنا شروع کیا تو ہر آنکھ اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ محترم مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، میں آپ کی محبتوں پر آپ کا ممنون ہوں، مگر شاید آپ یہ بات نہیں جانتے کہ میں نے پہلی پوزیشن کس طرح حاصل کی۔ اپنے ابو کے انتقال کے بعد میری ذہنی حالت ایسی نہیں تھی میں اپنا پروجیکٹ مکمل کر سکتا۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے مجھے بتائے بغیر میرا پروجیکٹ مکمل کیا اور اس پروجیکٹ کو میرے نام سے جمع کروا کر میرا مستقبل بچا لیا۔ یہ طالب علم وہی ہے جسے میں نے برسوں ذہنی اذیت دی اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہا۔ پورے حال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہر شخص اس طالب علم کے نام جاننے کے لیے بے چین تھا۔ وہ میرا محسن دانش ہے۔ دانش عظیم انسان ہے۔ دانش بڑا آدمی ہے۔ صدر محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا جو گولڈ میڈل مجھے دیا جانے والا ہے وہ دانش کے گلے میں ڈالا جائے۔ اس کا اصل حقدار وہی ہے۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ چند لمحوں بعد ہزاروں آنکھوں نے دیکھا کہ فراز اور دانش بھیگی ہوئی پلکوں سے بغل گیر ہوئے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا: سچا دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں اپنے دوست کے کام آئے اور مشکل وقت سے باہر نکالے، ہر طرح اس کی مدد کرے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔